ایک گھنٹے کی اس تکلیف دہ پریکٹس کے بعد جب انہوں نے اپنی دانس میں 3-4 کلومیٹر علاقے کو چھان مارا تھا تو گورے مقصود ہاتھ نہ لگا، تو کرنل واڈیا نے وہاں موجود جوانوں کو کے 10 گروپ بنائے اور انہیں بریفنگ کے ساتھ مختلف سمتوں میں جمشید کے لیے لگا دیا۔ رات کا آخری پیر سسکیاں لے رہا تھا جب انہوں نے اپنے سرچ آپریشن کے اس مرحلے پر عمل شروع کیا۔ اب دیکھتا ہوں کہاں بچ کے جاتا ہے سالہ، اس نے میجر شرما کی طرف دیکھ کر غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر، ہم اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کہاں بچ کر جانے دیں گے؟ انہوں نے سرحد ہی پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ جن 10 ٹیموں کو جمشید کے تعاقب میں بھیجا گیا تھا اس کے ساتھ دونوں کا مسلسل رابطہ تھا اور اپنی ہدایات تھی کہ کسی بھی غیر معمولی شے کا نوٹس لیں اور اگر کچھ بھی خلاف معمول دکھائی دے تو انہیں فوراً مطلع کریں۔ کرنل واڈیا کے لیے اس سوچ کا اقرار بھی محال تھا کہ اس طرح حادثاتی طور پر بھارتی سرحد داخل ہونے والا ان کا دشمن، جس کے قتل کے لیے وہ بڑی مضبوط پلاننگ کر رہے تھے، ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چاند نے اب آسمان پر تیرتے ہوئے بادلوں کے ٹکڑوں کی اوٹ سے سر باہر نکال لیا تھا اور کیپٹن جمشید کے لیے یہ امر بڑا ہی خوشائن تھا کہ وہ کھیتوں کے جس سلسلے میں داخل ہوا تھا وہ بہت دور تک پھیلتا چلا گیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ قدرے محفوظ ہے۔ لیکن یہ سوال بہرحال اپنی جگہ اہم تھا کہ اگر ان لوگوں نے کھیتوں میں داخل ہو کر اسے تلاش کرنا شروع کر دیا تو ایک اطمینان تو اسے بہرحال حاصل تھا کہ بارش نے ریتیلی زمین پر اس کے قدموں کے نشانات مٹا دیے ہوں گے اور کوئی ماہر ترین کھوجی بھی یہ نشانات نہیں اٹھا سکتا۔ اچانک ہی ایک سوچ نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اگر انہوں نے کتے بھی منگوا لیے، اسے علم تھا کہ بلیک کیٹس کے پاس اس طرح کے خاص سدھائے ہوئے کتے موجود تھے جو کسی بھی شخص کو، خواہ وہ کتنا ہی چلاک رہا ہو، ڈھونڈ نکالنے کی خاصیت رکھتے تھے۔ یہی سوچ کر اس نے فی الوقت یہاں سے بھی نکل جانے کی ٹھان لی تھی، لیکن جائے تو کہاں؟ یہ سوال اسے پریشان کرنے لگا تھا۔ سرحد کی طرف جاتا تو موت کو خود دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ انڈین آرمی اور بارڈر سیکورٹی فورسز نے سرحد کا چپا چپا سیل کر دیا تھا اور اگلے 24 گھنٹے تک اسی کے متعلق سوچنا بھی فضول تھا۔ کیپٹن جمشید کے دماغ نے فی الوقت اسے یہی راہ سمجھائی کہ وہ جس طرح ممکن ہے اگلے کم از کم 2 دن تک یہاں گزارا کرے اور دوسری یا پھر تیسری رات کو سرحد عبور کرنے کی کوشش کرے۔ یہی سوچ کر اس نے اب یہاں سے بھی نکل جانے کی ٹھان لی تھی۔ روشنی راؤنڈز کی فائرنگ مسلسل جاری تھی اور وہ لوگ بڑی ہوشیاری اور ڈسپلن سے کبھی نیم دائرے کی صورت میں اس طرف آتے تو بمشکل 10 منٹ بھی ان کھیتوں تک پہنچ سکتے تھے۔ اس کے پاس اب صرف یہی 10 منٹ باقی تھے اور جو اسے کرنا تھا انہی 10 منٹوں میں کرنا تھا۔ اپنی قوت ارادی کو مجتمع کر کے وہ اٹھا اور کھیتوں کے اندر ہی اندر فائرنگ کی مخالف سمت چلنے لگا۔ جمشید جھک کر اور کماد کی فصل سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے چلنے سے گھنے نہ ٹوٹیں تاکہ اگر وہ صبح یہاں داخل ہوں تو اس کی موجودگی کا شک نہ گزرے۔ اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس فصل کو عمومی جنگلی جانور جو اس علاقے میں پائے جاتے تھے تباہ کر کے آتے جاتے تھے، حالانکہ مقامی کسان ان کے تدارک کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کرتے تھے، لیکن یہ خطرناک جانور بھی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیا کرتے تھے۔ اب اس نے اپنی تربیت کے مطابق اپنے تمام اگلے اقدامات کا تعین بڑے سائنٹیفک انداز میں کیا۔ اس وقت وہ مکمل کمانڈو بن چکا تھا۔ کھیتوں کے سلسلے سے باہر نکلنے پر اسے اندازہ ہوا کہ اس نے 3 منٹ ضائع کر دیے۔ اب پھر کاشت شدہ زمین دکھائی دے رہی تھی، یہاں شاید کوئی سبزیاں وغیرہ بوئی ہوئی تھیں۔ جمشید نے اکڑوں بیٹھ کر اور اندھیرے کی چادر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے کی صورتحال کا اندازہ لگایا اور کچھ سوچنے کے بعد ان ہی کھیتوں میں سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس نے کھیتوں کی منڈیروں کو منتخب کیا تھا تاکہ گیلی زمین پر اس کے جوتوں کے نشانات نہ پڑیں۔ یہاں پہنچنے پر اس نے اپنے بوٹ اتار دیے تھے، پتون کے پائنچے اوپر کر لیے تھے۔ اب کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں لائے بغیر اپنے اندازے کے مطابق مشرق کی سمت میں آگے چلتا چلا جا رہا تھا۔ کھیتوں کے اس سلسلے کا خاتمہ ایک قدرے کھلے کھلے میدان میں ہوا جس کے کونے پر اسے کسی بلڈنگ کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہاں سے کچھ روشنی چن کر باہر آ رہی تھی۔ کہیں یہ BSF کا کمپنی ہیڈ کوارٹر تو نہیں؟ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا۔
اور اس سوال کا جواب اسے ہاں میں مل گیا۔ باقی یہ کمپنی ہیڈ کوارٹر ہی ہے، یہ تو یہ لوگ جسے اس جگہ لانا چاہتے تھے، چلو میں خود ہی آ گیا ہوں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور مسکرا دیا۔ اصولی طور پر تو اسے گھبرانا چاہیے تھا، لیکن اس نے حالات سے گھبرانا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ شاید یہ ان لوگوں کی پریڈ گراؤنڈ تھی جس کے کونے پر وہ کھڑا تھا۔ گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ اس نے شمال کی طرف چلنا شروع کیا۔ اس نے عجیب و غریب فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ گو کہ بادی النظر میں احمقانہ حد تک دلیرانہ تھا، لیکن ایک طرح کا جوا تھا جس میں اس کے ہارنے اور جیتنے کے چانسز برابر تھے۔ جمشید نے بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے کمپنی ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ہی اگلا وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح وہ اپنی دانست میں محفوظ ہی رہتا۔ اس کا خیال تھا کہ دشمن کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکے گا کہ وہ اس کے ہی گھر میں پناہ لے چکا ہے اور وہ لوگ اسے اور ارد گرد کے دیہاتوں میں تلاش کرتے رہے، جبکہ یہاں سے وہ کوئی بھی جیپ وغیرہ چھین کر ان لوگوں کو سرحد تک اپنے تعاقب میں بھگاتا ہوا فرار ہو سکتا تھا۔ اپنے جوتوں سے اس نے گیلی مٹی جھاڑی اور دوبارہ گیلے جوتے پہن لیے۔ اس کی رفتار حیرت انگیز تک بہتر ہو گئی اور وہ چیتے کی طرح چوکنا ہو کر آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہی جمشید منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ اس کا پاؤں کسی رکاوٹ سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل زمین کی طرف گر پڑا تھا۔ یہ الگ بات کہ اپنی مارشل آرٹ کی تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے منہ کے بل گرنے کی بجائے اپنے جسم کو اپنے دونوں تھیلیوں پر روکا، پھر اسی طرح بازوؤں کے زور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس طرح کھڑے ہونے سے اس کا سر کسی چادر سے ٹکرایا اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنی بیوقوفی پر ہنسی آ گئی۔